اس کی وضاحت کیجئے. بھئی تفضیلی سنی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو بھئی ترتیبیں ہیں دو قسم کی. ایک ترتیب ہے ترتیب خلافت، ایک ترتیب ہے ترتیب فضیلت. بھئی علی پہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں ترتیب خلافت میں تو علی کو چوتھے نمبر پہ مان لیتا ہو، لیکن جب ترتیب فضیلت کی بات آتی ہے علی سے فضیلت میں کسی کو بلند نہیں مانتا. علی سے فضیلت میں کسی کو بلند نہیں مانتا. یہ ہے نہیں. اور علی کے علم کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. سورہ یوسف آیت نمبر 76 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا. جو جاننے والا ہے اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے. جو بھی عالم ہے وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، سب سے بڑا عالم نہ سمجھے، اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے. اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. قوم موسیٰ کا واقعہ تو سنا ہوگا سب نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے اللہ کی طرف دعوت دی. موسیٰ بہت بہترین طریقے سے فرعون سے کہا کہ بھی اللہ کو مان لو، اللہ کی قدرت کے لیے بہت سی دلائل دیے. فرعون نہ مانا. اللہ نے کہا موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کے دریا پار چلے جائیے، ہم آپ کو اس فرعون سے نجات دیں گے. واقعہ تو سنا ہوا ہوگا. جیسے ہی موسیٰ دریا پہ پہنچے بھائی اللہ یہ تو دریا ہے، کشتی کوئی ہے نہیں، اس طرح پار کریں. اللہ نے کہا موسیٰ اپنے عصا سے مارو، دریا شق ہو جائے گا. دریا شق ہو جائے گا. موسیٰ نے عصا مارا، دریا شق ہوا، موسیٰ نکل گئے. پھر اور بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا عصا لے کے. جیسے ہی درمیان میں پہنچا اللہ نے کہا موسیٰ عصا پھر مارو. موسیٰ نے پھر عصا مارا، دریا آپس میں مل گئے. فرعون اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہو گیا. فرعون اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہو گیا. جیسے ہی دریا عبور کیا نا تو موسیٰ سے کسی نے پوچھا اے موسیٰ بتائیے روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہم نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہے. اور پوچھنے والے نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے اپنے علم کے مطابق سب سے بڑا عالم ہے. کیا کہا؟ سب سے بڑا عالم ہے. ساتھ ہی اللہ کی آواز آئی موسیٰ مرج البحرین، جہاں دو سمندر مل رہے ہیں نا وہاں جا کے دیکھ لو، تم سے بھی بڑا عالم ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے. نعرہ حیدری. وہاں جا کے دیکھ لو تم سے بھی بڑا ہے. اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھو. موسیٰ چلے گئے. جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچے کیا دیکھا؟ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہیں. حضرت خضر بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کلیم اللہ ہے. کون ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ جس نے اللہ سے کلام کیا ہے. اللہ کا ایسا رسول جو صاحب کتاب ہے، تورات نازل ہوئی ہے، وہ جناب خضر سے کہتے ہیں کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ حضرت خضر سے کہتے ہیں آپ کا اتنا علم ہے کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی سورہ کہف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے قال انک لن تستطیع معی صبرا. اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. میں جو کرتا جاؤں گا آپ سے برداشت نہ ہوگا. آپ پوچھی جائیں گے، آپ سوال آتے جائیں گے، جبکہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ صبر کریں. میں خود بتا دوں گا لیکن نہیں، آپ باز نہیں آئیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو قرآن کی سورہ کہف کی 69ویں
کی آیت فرماتی ہے موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اے خضر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے چلو میرے ساتھ، یہ بات ہے چلو میرے ساتھ۔ سب سے پہلا سفر کیا، کشتی میں بیٹھ گئے، جیسے ہی اترنے لگے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ رکھ دیا۔ غریب لوگ تھے، کچھ بندوں کی ایک کشتی تھی، خضر نے ان کی کشتی میں بھی سوراخ کر دیا، جو موسیٰ اور خضر کو مفت دریا پار کروا رہے تھے۔ اب کوئی مفت آپ کی مدد کر رہا ہو اور آپ اس کا نقصان کرتے، سوال تو بنتا ہے نا۔ موسیٰ نے بھی سوال کر دیا، کہا کہ دیکھیے آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک تو انہوں نے آپ کی مدد کی، آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے؟ کہا اچھا اب میں صبر کروں۔ آگے چلے، ایک نوخیز بچہ کھیل رہا تھا، 10 سال کا 12 سال کا جوان، ابھی بالغ نہیں ہوا۔ حضرت خضر نے اسے پکڑا، قتل کر دیا۔ بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، نبی خضر نے پکڑا، قتل کر دیا۔ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، میں نہیں مطلب ہے سورہ کہف آیت نمبر 60 سے لے کے 80 تک مطالعہ کیا۔ بچے کو پکڑا، قتل کر دیا۔ ایک بچے کو جو بے گناہ ہو قتل کر دیا جائے، ہر عام انسان سوال کرتا ہے کہ وہ تو نبی خدا تھے، موسیٰ نے پھر سوال کر دیا سبحان اللہ کہ یہ کیا کیا، بچے کی جو کوئی خطا بھی نہیں پھر بھی قتل کر دیا، بچے کی جو کوئی خطا بھی نہیں پھر بھی قتل کر دیا۔ پھر خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے، کیا میں نے کہتا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو آخری چانس لو، اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ اور میں جدا ہو جائیں۔ آگے بڑھے، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے حضرت موسیٰ اور خضر نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، سفر کر رہے تھے، انہوں نے دھکار دیا، کھانا نہیں دیا۔ بستی سے نکلتے ایک مکان کی دیوار تھی، حضرت خضر علیہ السلام دیوار بنا رہا، موسیٰ نے پھر سوال کر دیا، کہا یہ کیا مقصد ہے؟ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ایک ایسا سر جو گرنے والا ہے، آپ نے اس کی دیوار بھی بنا دی، وہ بھی اجرت لیے بغیر۔ حضرت خضر نے کہا میں نہ کہتا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہاں موسیٰ اب میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں، میں نے 3 کام کیے ہیں، تینوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میں نے کشتی میں سوراخ کیا، ادھر کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، وہ ہر ظالم کشتی چھین لیتا ہے، وہ کشتی جو ٹھیک ہو بادشاہ چھین لیتا ہے۔ یہ بڑے غریب بندے تھے، میں نے سوراخ کر کے کشتی پہ عیب کر دیا، جب عیب ہوگا بادشاہ کشتی نہ چھینے گا۔ بتاؤ اب یہ کا نقصان ہوا ہے فائدہ ہو گیا؟ بتاؤ اب یہ ان کشتی والوں کا نقصان ہے فائدہ ہو گیا۔ دوسرا کام، میں نے جو بچے کو قتل کیا نا، اس کے ماں باپ ہے مومن، مجھے خطرہ ہے اس بچے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے، اس بچے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے۔ جب میں نے اسے قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، نیک بچہ لے جائے۔ کہا تیسرا کام کیوں کیا؟ کہا یہ گھر تھا نا جس کا، یہ گھر تھا 2 یتیم بچوں کا، یہ گھر تھا 2 یتیم بچوں کا۔ ان کا باپ اللہ کا بڑا ہی مقرب تھا، اللہ ان کے باپ سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اللہ کا عبادت گزار تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی خاطر یہ مکان بنوایا، کیونکہ اس مکان کی چھت میں ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا۔ اگر یہ چھت گر جاتی تو خزانہ لوٹ لیتے، اللہ نے یتیموں کے حصے کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا کہ دیکھ دیوار بنا دو۔ میں نے تینوں کام اللہ کے حکم پہ کیے ہیں، بغیر اپنی مرضی کے نہیں کیے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو موسیٰ، تم اور میں کٹھے نہیں رہ سکتے۔ دریا کے کنارے دونوں جدا ہو رہے تھے، اتنی دیر میں دیکھا کہ پرندہ آیا، دریا سے ایک قطرہ پانی کا اٹھایا، مشرق جا کے پھینکا، پھر آیا، قطرہ پانی کا اٹھایا، مغرب میں جا کے پھینکا، پھر اٹھایا، پھر شمال میں جا کے پھینکا، پھر اٹھایا، پھر جنوب میں جا کے پھینکا، پھر اٹھایا، پھر آسمان میں پھینکا، پھر اٹھایا، پھر سمندر میں پھینک دیا۔ خضر نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ کیا تم جانتے ہو کہ اس پرندے نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ خضر نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ قرآن کی آواز آئی، فوق کل علم علیم۔ دیکھو ہم نہ کہتے تھے عالم سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے۔ موسیٰ اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، کہا نا موسیٰ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھنا، خضر تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ پھر خضر کا امتحان لیا، خضر بھی پکار اٹھے، وہ میں بھی نہیں جانتا، اس کا مطلب مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ ابھی کسی کشمکش میں تھے کہ سامنے دیکھا ایک نورانی جوان آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نورانی جوان آیا، آکے کہتا ہے بڑے مشکل میں لگ رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو ایسے پرندہ آیا تھا، اس طرح قطرہ پہلے مشرق میں پھینکا، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جنوب میں، پھر آسمان میں پھینکا۔ کہنے لگے کہ دیکھو یہ پرندہ سمجھا رہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آئے گا جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی، اور آسمانوں میں کعبہ کو سین تک ہوگی۔ پھر کہنے والے نے پوچھا کہ دیکھیے اس پرندے نے ایک قطرہ واپس سمندر میں بھی ڈالا۔ کہنے والے نے کہا کہ دیکھو یہ پرندہ تمہیں سمجھا رہا تھا کہ اس نبی کا ایک وسیع ہوگا کہ جس کے علم کی نسبت وہی ہوگی، تمہارے ساتھ علم کی نسبت وہی ہوگی، جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے ویسے ہی علی کے مقابلے میں تمہارے موسیٰ کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، اس نبی کے وسیع کا علم اتنا ہوگا جیسے ایک سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ تمہارا علم یہ قطرے کے برابر ہے، اس وسیع کا علم اس سمندر کے برابر ہے۔ پھر تاریخ نے کوئی نہیں لکھا کہ وہ جوان تھا، وہ جوان تھا جو اتنا علم رکھتا تھا جو موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا، خضر کو بھی نہیں پتا تھا، انہیں وہ مسئلہ سمجھا گیا۔ اور قیامت اس سوال کا جواب نہ ملتا کہ وہ شخص تھا کون اگر علی خود منبر خلیفہ پہ بیٹھ کر یہ اعلان نہ کر دے انا معلموں خضری و موسیٰ کہ دیکھو خضر اور موسیٰ کو جو پڑھانے والا وہ کوئی اور نہیں پایا نہیں ابن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ علی کا علم سمندر کے برابر، لیکن اللہ کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم رکھا ہے۔ بھئی علی کا علم ہے سمندر، لیکن علی نے تکبر نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ اپنے علم کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا لعاب رسول اللہ، دیکھو لوگو میرا علم رسول کے تھوک لعاب دین کا سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، میرا علم ھذا لعاب رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول کا صدقہ ہے۔ اور
رسول نے بھی اپنے علم کو اپنے تک محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ دیکھو میں رسول بھی تب تک کلام نہیں کرتا جب تک اللہ مجھے حکم نہ دے۔ پتہ چلا فوق کل ذی علم علیم، اگر کوئی سب سے بڑی علم رکھنے والی ذات ہے تو پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، باز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سبحان اللہ، تمہاری ذہن نفاست کی داد لیتے ہیں، تمہارے پیاروں الفت کی داد لیتے ہیں، جب بھی لگاتے ہو نعرہ عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ، آپ سلام سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ انا مدینہ العلم وعلی الباب، اسی لیے تو اتنا علم رکھ کر رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی کا دروازہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ شہر میں دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، اور رسول کہتے ہیں میں ہوں شہر، علی ہے دروازہ۔ مطلب اگر محمد رسول اللہ کی رسالت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، علی ولی اللہ کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سائن محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، چونکہ آگے بھی جا کے مجلس پڑھی ہے، کلام سے بیٹھ گیا ہے، ماشاء اللہ، اسی لیے ہم فضائل پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور مسائل پڑھتے ہیں تاکہ زہرا کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا بن سکے۔ عزیزدارو، 18 رمضان علی نے روزہ اپنی اس بیٹی کے گھر افطار کیا تھا جس بیٹی کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ باپ کو اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے کہ جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو۔ عزیزدارو،